حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والے کام کرے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط صرف ہم جنس پرستی، مطلب کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ اور بھی کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے جو آج کل ہم بھی اپنی لائف میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ہم جب دوست آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا منہ سے کچھ ایسی جگتے مارتے ہیں مذاق کرنے کے لیے، فن کرنے کے لیے، جس میں ہم جنس پرستی کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، مذاق کرنا، یہ بھی ہم جنس پرستی ہے۔ ویڈیوز کچھ اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں جس میں ایک لڑکا پارک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دوسرا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو زبردستی کچھ کھلاتا پلاتا ہے اور اس کے بعد اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہم یہ ویڈیوز دیکھ کر اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیسا جو ہے وہ ریئیکشن آ رہا ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر ان کو انجوائے کرنا بھی ہم جنس پرستی ہے۔ بلیو می، جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر کیسا دردناک غضبناک عذاب آیا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا برا لگتا ہے، اتنا بے حیائی کا کام ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ کو بھی یہ سارا پتہ چلے گا تو آپ بھی اس طرح کے سارے کاموں سے توبہ کر لیں گے اور اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے جارڈن اور عراق کے درمیان میں ڈیڈ سی کے ساحل پر 5 بڑے خوبصورت شہر آباد تھے۔ ان 5 شہروں میں ایک شہر صدوم سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت تھی۔ یہاں پر باغ تھے، پھل تھے، میوے تھے، کھیت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی وجہ سے جو باقی 4 شہروں کے لوگ تھے وہ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو اہل صدوم کے لوگ تھے ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی اور شہر سے کوئی ان کے شہر میں آئے اور ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے وہ ایک دن سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ پلان بنا رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو اس شہر میں آنے سے روکا جائے۔ تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم ان لوگوں کو اس شہر میں آنے سے کس طرح سے روک سکتے ہو؟ سب نے کہا ہاں جی ضرور بتائیں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو اگلے دن شیطان ایک بڑے خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور شیطان نے پھر ان کو مردوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ہر طرح سے ان کو سیکس کرنا سکھایا، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان نے ان کو پراپر ہر طرح سے سکھایا اور اس کے بعد پھر جب بھی ان کی بستی میں کوئی آتا تھا تو یہ لوگ اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے۔ اسی طرح سے چلتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ بے حیائی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ان کا جو اب انٹرسٹ تھا لڑکیوں والی طرف، جو ان کا انٹرسٹ تھا، جو اٹریکشن تھی عورتوں کی طرف، وہ بالکل ختم ہو گئی اور ان کو مرد جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی جو فیلنگز تھیں وہ مردوں کے لیے ہو گئی۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، بے حیائی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ہر گھر میں، چاہے وہ امیر کا ہو، غریب کا ہو، حکمران کا ہو، بادشاہ کا ہو، کسی کی بھی گھر ہو، اس میں مرد مردوں سے بدفعلی اور عورتیں عورتوں سے بدفعلی کرنا شروع ہو گئے۔ ایون کہ ان کی محفلوں میں یہ کام سر عام ہوتا تھا۔ ان کی جو محفلیں تھیں اس کام کے بغیر اپنی محفلوں کو یہ ادھورا سمجھتے تھے۔ کوئی بھی مسافر یا کوئی بھی لڑکا ان کی بستی میں آتا تو یہ اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو ان کو بہت سمجھایا، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اور ایون کہ ان کو یہ بھی بتایا کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، لیکن وہ ان کی باتوں کا ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، تم لوگ بہت بے وقوف ہو۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کو صبح شام ہر وقت نصیحت کرتے رہتے تھے، ان کی قوم کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ الٹا وہ طنز کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم بہت پاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم ہمیں ان باتوں سے باز کرنے سے منع نہ ہوئے تو ہمیں اسی طرح تنگ کرتے رہے تو ہم تم کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے اور ایک دن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم کے اوپر لے آئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے
3 फरिश्तों को बड़ी खूबसूरत इंसान की शक्ल में दुनिया में भेजा। ये तीनों फरिश्ते सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब छोटे थे उस वक़्त ही उनके वालिद की डेथ हो गई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। तो ये 3 फरिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उनको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ जो है वो बेटा होगा। तो उन्होंने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी उन्होंने सर पे इस तरह हाथ मारा और कहने लगी, हाय मेरा बेटा होगा, मुझे देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो ये कितने बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में हमारा बेटा होगा। तो फरिश्तों ने कहा बेशक अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और यहीं से उनकी जो आगे औलाद हुई थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर आगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और आगे जितने भी जो नबी हैं वो सारे यहाँ पर इन्हीं की नस्ल से आगे यहाँ पर चलते गए। उसके बाद वो फरिश्ते जो हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बड़ी खूबसूरत इंसानों की शक्ल में जब गए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब दरवाज़ा खोला तो इन तीनों नौजवानों को देखकर परेशान हो गए और कहने लगे आज तो बहुत बुरा दिन है। वो डर गए थे, घबरा गए थे कि अगर मेरी कौम को पता चल गया कि 3 खूबसूरत नौजवान मेरे घर में आए हैं तो वो पता नहीं इनके साथ जो है वो क्या करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी उन तीनों फरिश्तों को अपने घर के अंदर ले आए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वो मुसलमान नहीं थी, वो उन पर ईमान नहीं लाई थी। तो उसने क्या किया, वो अपनी कौम के लोगों के पास चली गई और उनको जाके उसने बता दिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में जो है वो बड़े खूबसूरत 3 नौजवान आए हैं। जब उनकी कौम के लोगों को पता चला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में खूबसूरत जवान आए हैं तो वो भागते भागते उछलते उछलते खुशी के मारे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर सब लोग इकट्ठे हो गए। तो जब वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए अहले सदूम, कौम की लड़कियां तुम्हारे लिए पाक हैं, तुम्हारे लिए जायज़ हैं, उनसे निकाह करो, अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी अच्छा इंसान नहीं है? तो इस पर उनकी कौम के लोग कहने लगे कि ए लूत, आपको अच्छी तरह पता है कि हमें औरतों में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी चाहत तो मर्दों में है। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत बेजार हो गए और उनसे कहने लगे कि ए काश मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होती कि मैं तुमसे लड़ता। अल्लाह ताला इस बारे में कुरान पाक में फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जान की कसम वो लोग नशे में डूबे हुए थे, वो लोग मस्त हुए हुए थे, वो इतने मस्त हुए हुए थे कि 3 नौजवानों की खातिर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और दीवारों पर चढ़े हुए थे। जब उन्होंने ज़बरदस्ती हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होने की कोशिश की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को कमरे में छुपा दिया। जब मेहमानों ने देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी वजह से बहुत परेशान हुए हैं तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ए लूत, आप गम ना करें, परेशान ना हो, हम इंसान नहीं हैं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हम तक तो क्या, ये तो तुम तक भी नहीं पहुंच सकते। हमें अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब उतारने के लिए भेजा है। तो फरिश्तों ने बताया कि इन पर अजाब का वक्त सुबह का है, अभी रात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और कोई भी पीछे मुड़ कर ना देखे। तो इतने में जो कौम के लोग थे उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर आने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले और उन्होंने अपना पर उनको मारा, जिससे उनकी ये आंखों का जो हमारी आंखों में ब्लैक आई बॉल होता है ना, ये आई बॉल उनके बाहर निकल आए। ये उन पर पहला अजाब था जो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में उन 3 मेहमानों के साथ बदफेली करने के लिए आए थे। उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर से अपने घर वालों को लेकर निकल गए, लेकिन उनकी जो बीवी थी उसके दिल में ख्यालात थे कि पता नहीं मेरी कौम के साथ क्या हो रहा होगा, अजाब आ भी रहा होगा या हम वैसे ही जो है वो आगे जा रहे हैं। तो कुरान के मुताबिक जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी अजाब का शिकार हो गई। बाइबल के अकॉर्डिंग डेड सी के पास ही ये एक चट्टान है, इसको ईसाई कहते हैं कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा था तो वो पत्थर की बन गई थी, जबकि इस्लाम में इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। उसके बाद डेड सी के पास ही ये एक गार है, इसको गारे लूत कहते हैं। क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ रहा था तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ इस गार में उन्होंने पनाह ली थी।
صبح کا جب وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان پر لے گئے، اور اتنے اوپر لے کر گئے کہ آسمان والوں نے اس بستی کی مرغیوں اور کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان سے زمین پر دے مارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر پتھروں کی بارش کی، اور پتھروں کی بھی ایسی بارش کہ ہر پتھر کے اوپر جس کو پتھر لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوتا تھا، اور جب یہ پتھر اس کو لگتا تھا تو اس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اس عذاب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر کتنا زیادہ غصہ تھا۔ تو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر پانی اکٹھا کر دیا اور ایک جھیل بنا دی، جس کو آج کے دور میں ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آسمان سے پتھروں کی بارش کی وجہ سے یہ پانی بھاری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، یا تو ہم اس میں لیٹ سکتے ہیں یا ہم اس میں تیر سکتے ہیں۔ اور اس پانی میں نمکیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اس پانی کے اندر کوئی بھی مینڈک، کوئی مچھلی، کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ 2015 میں سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور ان کو ان بستیوں کے جو کھنڈرات تھے وہ یہاں پر ملے، اس کے علاوہ جو درخت تھے ان کی جڑیں یہاں پر ملی، جو کہ ابھی تک محفوظ تھیں، اس لیے کہ اس پانی میں نمکیات بہت زیادہ ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے یہاں پر زندگی موجود تھی، لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان بستیوں کے پاس سے تو گزرتے ہو، تو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا؟ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آج آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اور پکی پوری زندگی کے لیے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسا مذاق نہیں کریں گے جس میں کسی طرح کی کوئی بھی بے حیائی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اور لاسٹ میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے لیے اور اس کے علاوہ جو یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔